أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض واللہ بصیر بما تعملون۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14، 15، 16، 17، 18 ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ پچھلے درس میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 11، 12 اور 13 کی تلاوت کی گئی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید فرمائی تھی جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، جیسے کہ
نمبر 1، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا، بے عزت کرنا، ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا، ایک دوسرے سے بدگمانی کرنا، اور تجسس کرنا، اور ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ یہ غیبت آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہو گیا ہے۔ اب تو لوگوں نے احساس بھی کرنا چھوڑ دیا ہے کہ یہ غیبت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور غیبت خواہ وہ دین میں ہو یا حسب و نسب میں ہو، ہر قسم کی غیبت سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور غیبت کے بارے میں بہت سی احادیث صحیحہ آئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کے بارے میں، غیبت کے متعلق دریافت کیا، یہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے کرو کہ اگر وہ اس کو پتہ چلے تو اسے ناگوار گزرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ چیز اس کے اندر موجود ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، اور کسی پر بہتان لگانا یہ غیبت سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ ہماری قومیں اور برادریاں اس لیے بنائی گئیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں، اسے تفاخر کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اگر انسان تقوی سے خالی ہے تو اس کا کوئی حسب نسب اسے کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، در حقیقت تم میں سب سے عزت والا وہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب بمکہ فقال یا ایھا الناس ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ وتفاخرها بآبائها فالناس رجلان بر تقی کریم علی اللہ وفاجر شقی ہین علی اللہ، وکما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں خطبہ دیتے وقت ارشاد فرمایا اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اندر سے جاہلیت کی نخوت و تکبر اور
آبا و اجداد پر فخر کرنے کو دور کیا۔ اور آدمی کی تو دو ہی قسمیں ہیں، ایک نیک پرہیزگار جو کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں باعزت اور کریم ہے، اور دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں ذلیل و خوار ہے۔ تو محترم حضرات، اگر ہم اللہ رب العزت کی نگاہ میں پرہیزگار عزت والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے ہم مخلص ہو جائیں، اپنے آپ کو اس کے دین کے لیے خالص کر دیں، اللہ کی مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ پچھلے درس کو اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا۔ آج جو جن آیات کی تلاوت کی گئیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے۔ یہاں پر اعراب کا ذکر کیا گیا ہے، اور اعراب یہ تمام بدویوں کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ یہاں پر خاص بدویوں کے لیے استعمال کیا گیا اعراب کا لفظ، کیونکہ بعض بدو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے تھے، جیسے کہ قبیلہ بنی اسلم، غفار، مزینہ، جوہینہ کے لوگ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ قحط سالی کے زمانے میں مدینہ طیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ لوگ صحیح طور پر ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ ظاہری اسلام تھا ان کا، ظاہری طور پر فقط داخل ہوئے تھے۔ تو یہ مدینہ طیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آیا جایا کرتے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے صدقات سے اپنی مفلسی کو دور کریں۔ لہٰذا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے، اپنے اسلام کا احسان جتلاتے اور کہتے کہ دیکھیے فلاں فلاں قبیلے بہت مشکل سے ایک زمانے کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، آپ سے انہوں نے لڑائی کی، جنگیں کی، لیکن ہم لوگ بغیر لڑائی کے داخل ہو گئے، لہٰذا ہماری قدر کی جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ان کی تربیت و تعلیم کے لیے، ان کی تادیب کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہیے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان کا دعویٰ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، کہ تم اتنا کہہ سکتے ہو کہ تم مطیع ہو گئے، اسلام میں داخل ہوئے، اور انشاءاللہ ایمان میں بعد میں داخل ہوگے، بعد میں داخل ہو سکتے ہو۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا۔ اور فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی
اطاعت کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم کہہ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ درگزر کرنے والے ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اگر تم اللہ رب العزت کے لیے مخلص بن جاؤ، اللہ کے قریب بن جاؤ، اللہ کے قریبی بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو درگزر کر دیں گے، اور مزید تم پر رحم بھی فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اللہ رب العزت سچے مومنوں کی تعریف فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ سچے مومن کون ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ان دیہاتیوں کو اسلام کی، ایمان کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدح و تعریف فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں، حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر سچے اور کامل مومن کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ بدو لوگ آ کر کے زور زور سے کہنے لگے کہ ہم تو اندرونی طور پہ بھی ایمان میں داخل ہوئے اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طریقے سے ہم ایمان پہ داخل ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیجئے قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہ کیا تم قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مدعیان ایمان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ ہم ایمان میں داخل ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت کی عظمت و جلالت تمہارے اندر نہیں ہے، تم اللہ رب العزت کے بارے میں نہیں جانتے ہو کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو۔ اگر تمہیں پتہ ہوتا تو تم اس طریقے کی بات نہ کہتے اور اپنے ایمان کا احسان نہ جتاتے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم یمنون علیک ان اسلموا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہہ دیجئے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت دے کر تم پر احسان کیا ہے اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اصل احسان تو اللہ کا ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیوں جتلاتے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو واقعی اللہ رب العزت نے ہدایت دے کر کے تم پر احسان فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے، آخر آیت ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بے شک اللہ
بے شک اللہ آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ جان لو کہ اللہ رب العزت آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں سے باخبر ہے، خواہ وہ آسمان میں رہنے والی ہو یا سمندر میں تیرنے والی ہو یا زمین میں رینگنے والی ہو، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ایمان کے بارے میں اطلاع نہ دو اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام اور ایمان کا احسان جتاؤ۔ واللہ بصیر بما تعملون۔ اور اس آیت سے یہ مراد ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کے ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ بصیر بما تعملون سے مراد ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، ظاہر ہو یا پوشیدہ، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں۔ لہذا تم اللہ رب العزت کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ ان آیات سے ہم نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ نمبر 1، دیہاتیوں کی فطرت کو بتانا کہ وہ ترشرو اور سنگ دل ہوتے ہیں اور عقل و شعور اور آداب و اخلاق سے دور ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اسلام اور ایمان کا ذکر جب ایک جگہ آئے تو ان دونوں میں فرق بتانا مقصود ہوتا ہے۔ پس ایمان دلوں کے اعمال کا نام ہے اور اسلام اعضاء و جوارح کے اعمال کا نام ہے، اور جب دونوں میں سے صرف ایک کا استعمال ہو تو ایمان اسلام ہوتا ہے اور اسلام ایمان ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صحیح اسلام کے بغیر صحیح ایمان کا تصور ہی نہیں، اور نہیں صحیح ایمان کے بغیر صحیح اسلام کا تصور، لیکن بغیر ایمان کے ظاہری اسلام اور ایمان کے جھوٹے دعوے کا تصور ممکن ہے۔ نمبر 3، سچے مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں کرتے، اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ نمبر 4، اور انسان کی طرف سے احسان جتلانا ایک مذموم فعل ہے، ایک برا فعل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے محمود و مقبول ہے۔ اور دراصل احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں پر احسان کیا گیا ہے ان سے اپنے احسانات کا بار بار ذکر کرنا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات کا علم ہے اور بندوں کے کوئی بھی اعمال اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ الحمدللہ، سورۃ الحجرات کی تفسیر کا سلسلہ اسی حلقے کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اقوال و اعمال کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اسے ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ آمین۔ انشاءاللہ پھر آپ سے کسی دوسرے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔